انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معیار مقرر فرمایا ہے وہ صرف اور صرف دو چیزیں ہیں جو بتانے کے بعد آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا وَعَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسِ۔ عربی مقولہ ہے کہ جسے ہم اگر اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو جیسے ہمیں کوئی بڑا نصیحت کرتے وقت یہ کہتا ہے کہ میری یہ بات پلے باندھ لو، میری یہ بات اپنے دل و دماغ میں اچھے طریقے سے بٹھا لو، تو اسی طرح آقا علیہ السلام نے بھی عرب کا مشہور زمانہ مقولہ صحابہ کے سامنے بیان فرمایا اور اس چیز کی اہمیت اور افادیت صحابہ کو بتلائی کہ وَعَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسِ، میری اس بات کو اپنی داڑھوں کے نیچے مضبوطی سے پکڑ لو۔ کون سی چیز؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قرب قیامت لوگوں کو گمراہ کرنے کے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے اور بہت سارے لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ناسمجھ اور بھولے مسلمانوں کو صراط مستقیم سے بہکانے کی سرتوڑ کوشش کریں گے، جب حق اور باطل اس طرح آپس میں الجھ چکا ہوگا کہ جسے صحیح سمجھنا اور غلط کو غلط کہنا انتہائی دشوار ہو چکا ہوگا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت دو چیزیں جو بھی لوگ انہیں مضبوطی سے تھام لیں گے، انہیں اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، ان کے مطابق اپنی تمام تر معمولات زندگی بسر کریں گے تو وہ لوگ گمراہی سے بچ کے صراط مستقیم پہ آ جائیں گے، تاریکی و ضلالت سے نکل کے علم کے نور میں آ جائیں گے اور شیطان کے اعلیٰ کار بننے سے بجائے اللہ کے محبوب ترین بندے اور انسان بن جائیں گے۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ ایک کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ تو حضرات ذی وقار، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا اور نبی علیہ السلام نے اپنے فرمودات کی روشنی میں اس کی وضاحت کی، وہ معاشرہ عرب تھا، ان کے لیے عربی کو سمجھنا آسان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نبی علیہ السلام سے رجوع کرتے تھے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوستو، کہ دین اسلام ایسا ہے کہ ہم نے اپنی عقل و شعور کو اس دین کے ماتحت کرنا ہے، جو قال اللہ و قال رسول بیان کر دیا گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہمارے سامنے آ گیا، تو اب ہم نے اپنی عقل کو اس کے سوچ و بچار میں لگا لینا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس کے اوپر میں نے عمل کیسے کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوستو، اگر آپ دین کو اپنے عقل و شعور کے ماتحت کرنا چاہیں، اگر میں سوچوں کہ جب انسان وضو کر کے موزے یا جرابیں پہن لیتا ہے اور جب وہ چلتا ہے تو مٹی پاؤں کے نچلے حصے میں لگتی ہے، اگر میں اپنی عقل پہ، اپنے شعور پہ، اپنے فہم و ادراک پہ جاؤں تو میری عقل مجھے یہ کہتی ہے کہ جب میں نے اس پہ مسح کرنا ہے تو میں ہاتھ گیلا کر کے پاؤں کے نیچے پھیروں، لیکن چونکہ یہ دین
منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے، میری عقل و شعور ناقص ہے، میری فہم و ادراک ناقص ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر پہ نازل قرآن کیا اور اس کے معنی و مطالب بھی سمجھا دیے۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمانے عالی شان یہ ہے کہ جب آپ وضو کر کے موزے یا جرابیں پہن لیں اور پھر آپ نے اگلی نماز پہ مسح کرنا ہو، اس سہولت سے فائدہ اٹھانا ہو، جیسا کہ ابھی سردی کا موسم آنے والا ہے، تو فرمایا کہ آپ نے ہاتھ گیلا کر کے پاؤں کے اوپر پھیرنا ہے، یہ دین ہے۔ تو ذات ذی وقار ہم نے اپنی عقل و شعور کو اس دین کے متحد کرنا ہے۔ بہت سارے منکرین قرآن اور منکرین حدیث آج سے پہلے بھی اور فی زمانہ بھی موجود ہیں، جو یہ بیان جاری کر دیتے ہیں کہ جتنا قرآن اور جتنا نبی علیہ السلام کا فرمان آپ کو سمجھ آتا ہے اتنا مان لیں، جو سمجھ میں نہیں آتا اس کو چھوڑ دیں۔ کتنی بڑی دلیری کی بات کی جا رہی ہے اور کتنی بڑی محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کی جا رہی ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز سے کرنے کا حکم میرا مصطفیٰ دے دے تم نے وہ کام کرنا ہے، اور جس چیز سے میرا مصطفیٰ تمہیں منع کر دے تم نے اس سے باز رہنا ہے۔ اور ہم نے اسے چور رستے کیسے نکالے کہ جتنی بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ مان لوں، جو سمجھ نہیں آتی وہ میں چھوڑ دوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی پوری زندگی اے لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے کوئی زندگی کا ایسا گوشہ چھوڑا ہی نہیں، زندگی کا کوئی ایسا عمل چھوڑا ہی نہیں جس کے بارے میں آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ موجود نہ ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو ذاکر اللہ سے زیادہ کھری اور سچی بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے کیسے الفاظ ارشاد فرمائے؟ اکملت لکم، یہ نہیں کہا مکمل کیا، مکمل کے جو سب سے اوپر لیول کے درجات ہیں اللہ نے فرمایا میں نے اس کو بالکل 100% اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب ذرہ برابر بھی آپ یہ کہیں جس کے اندر یہ داخل کر لیں تو ذات جیب کا یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اس میں سے ایک ذرے کے برابر بھی آپ کہیں کہ نہیں اس کو نکال دیں تو ذات جیب کا یہ اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی ہے۔ مسلمان کی تاریخ میں پہلے بھی ایک بار بتا چکا ہوں کہ جس کا زندگی سے لے کے موت تک کا سفر، سونے سے اٹھنے کا، اٹھنے سے سونے تک کے سارے معمولات جب تک دین اسلام کے ماتحت نہیں ہوں گے اس وقت تک نہ تو ہم حقیقی طور پہ مسلمان کہلوانے کے لائق ہیں اور نہ اس وقت تک ہمارے اندر پورے کا پورا اسلام داخل ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آپ دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ تیتر اور بٹیر والی کہانی کہ جو مجھے چیزیں پسند ہیں میں اسے مان لوں، جو میرے خلاف ہے میں انہیں چھوڑ دوں، ذات جلال یہ طرز عمل یہود و نصارہ کا تھا کہ یؤمنون بعض وتکفرون بعض، جو چیزیں اچھی لگتی وہ مان لیتے، جو بری لگتی وہ چھوڑ دیتے، جو آسان ہوتی وہ اختیار کر لیتے، جو مشکل ہوتی ان سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتے۔ تو پھر اللہ نے حشر کیسا کیا؟ قرآن مجید ان کے عبرت ناک انجام کے قصے ہمیں سناتا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قوم سمود، قوم عاد، قوم ہود، قوم نوح ان کے تذکرے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اپنی سب سے لاڈلی قوم یہودیوں کے تذکرے ہمارے سامنے کیے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ان کے اوپر میں نے 7 قسم کے عذاب نازل کیے۔ جب ان کے اندر بغاوت اور نافرمانی حد سے اوپر چلی گئی، ساری حدوں کو انہوں نے پامال کر ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 قسموں کے عذاب ان کے اوپر نازل کر دیا۔ لیکن حضرات جی ہوگا جب ہم سابقہ قوموں کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ نے فلاں قوم کو اس عمل کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا، فلاں قوم کو اس گناہ کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا، فلاں قوم کے اندر یہ خرابی آئی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، لیکن اگر ان ساری قوموں کے ان گناہوں کو
ان ساری سابقہ قوموں کی بری عادات کو، ان کی بری خصلتوں کو، ان کے برے اعمال کو اگر اکٹھا دیکھنا ہو تو فی زمانہ ہمارے اندر سارے کے سارے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عزیز وقار ہم دعوے دار ہیں کہ ہمارے اندر عشق مصطفیٰ جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا پڑا ہے۔ میرے نبی کے اوپر گزار ہم کیوں بھول چکے ہیں؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو جنت میں جانا چاہے گا اللہ اسے داخل کرے گا، اور جنت میں جانے سے انکار کر دے گا اللہ اسے جنت میں نہیں جانے دے گا۔ کتنے سادہ اور عام فہم سے الفاظ، جس کے اندر کوئی مشکل ہی نہیں ہے، انتہائی آسان سے الفاظ کہ تم میں سے جو پسند کرتا ہے کہ عرش والا اسے جنت میں داخل کرے تو اللہ داخل کر دے گا، جو تم میں سے جنت میں جانے سے انکار کر دے گا اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ بڑے حیران پریشان، اے رسول اللہ، ہم نے تو مکہ اسی لیے چھوڑا تھا کہ جہنم سے بچ کے جنت کے وارث بنے، گھر بار اسی لیے قربان کیا تھا، اہل و عیال، بیوی بچے، ماں باپ، دوست احباب، اعزاء اقاربین کی قربانیاں اسی لیے دی تھی، غزوات کے اندر جانوں کے نگرانے ہمارے دوست احباب اور بھائیوں نے اسی لیے دیے تھے، تن من دھن سب کچھ قربان نچھاور اسی لیے کیا ہے کہ ہم جہنم سے بچ کے جنت کے وارث بنے۔ کیا کوئی ایسا بھی بدبخت بد نصیب آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی گویا کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، فمن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری بات نہیں مانی گویا کہ وہ جنت میں جانے سے